یہ کیا بات ہے، آپ کی باتوں میں تضاد ہے. وینا ملک پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، راکھی ساونت سے نکاح کی پیشکش کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ وینا ملک پر فتویٰ لگا دیا، ان کو ناراض کر دیا، اور وینا ملک کو جو بھارت سے ہیں ان کو شادی کی پیشکش دے دی، اور اب آپ راضی بھی ہو گئے ہیں کہ شادی کرنے جا رہے ہیں بھارت میں. نہیں، میں نے کون سا جملہ. وینا ملک صاحب کو تو اللہ جزا خیر عطا کرے، اس نے کہا مفتی صاحب میرے بزرگ ہیں، مفتی صاحب نے جناب مجھے ڈانٹا تو اس لیے ڈانٹا کہ جناب مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا. وہ اپنا وینا ملک صاحب تو میرے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا ہوں. آج ان کے بچے ماشاءاللہ دین پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے وینا ملک کو ناراض کیا ہے؟ آپ ابھی اس کو دوسری لائن یعنی آپ ناراض مفتی صاحب کسی کو بھی نہیں کرتے ہیں؟ نہ میں ناراض کرتی طور پر کسی محترمہ کو اور نوجوان نسل کے کسی فرد کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب راکھی ساونت سے نکاح کا آپ نے اعلان کر دی ہے، آپ لوگوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ راکھی ساونت سے بات ہوئی ہے کہ آخر کب یہ نکاح ہوگا، وینیو کیا ہوگا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ ایک تو انڈیا چینل، دو ہمارے ایک صاحب ہیں، ایک جناب دبئی کے اندر جو حضرات آپ کی طرح اہل قلم ہیں، ان کے حوالے سے اور دوسرے تیسرے جانب رابطہ رہتا ہے، اور رابطے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. ان کی تو بہت زیادہ پہلے خواہش تھی کہ میں فروری کے مہینے میں آ جاؤں، تو مجھے مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. اب جب تو انشاءاللہ ذہن بنا رہا ہوں، اگر میں جاتا ہوں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ نکاح کی صورت بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اگر بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے، اگر نہیں بھی بنے تو پھر بھی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ ہم چینل کے نام سے ایک پروگرام شروع کرتے ہیں، اے سے ہندو اور میم سے مسلم انٹرنیشنل ہم چینل کا آغاز کرتے ہیں. میں بھی محبت کی بات کرتا ہوں، آپ بھی محبت کی بات کریں، آپ کی محبت کی بات پہ اللہ کرے ہندو عمل کرے، میری بات کے اوپر مسلمان عمل کریں. انشاءاللہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے اسی کامیابی کے ساتھ، آگے سکون کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پاکستان کے استحکام کے ساتھ ہم وقت گزاریں. بالکل جی، آمین. کیا سوچا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے، معاملات کچھ لاک ہو جاتے ہیں، تو بھارت میں رکھیں گے اہلیہ کو یا پاکستان میں رکھیں گے یا دبئی کا انتخاب کریں گے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح اس نے ایک محبت کا اظہار ایک پاکستانی عالم اور مفتی کے لیے کیا ہے، تو وہاں کی حکومت کا جیالہ پن، اور آپ جانتے ہیں کہ مودی جو ہے اس کی کھوپڑی کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے اندر جہالت کو بھی آپ جانتے ہیں، تعصب کو بھی جانتے ہیں. میرے خیال میں اس محترمہ کے لیے اب انڈیا میں جانا تو بالکل ناممکن ہے. پاکستان میں ہم کیوں لائیں جب دبئی جیسی رحمت والا ایک ریاست موجود ہے؟ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ہنی مون کے لیے ہم جناب چلے جائیں، اپنا ادھر جاپان کی طرف چلے جائیں، یورپ کے مختلف ممالک کی طرف چلے جائیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو پاکستان میں لائیں؟ اس بیچاری کو کیوں ہم مجبور کریں کہ تم انڈیا میں لے جاؤ؟ ٹھیک ہے. دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے مفتی صاحب فائنل میں؟ بس میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ مولوی عبدالعزیز صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. آج پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، مقتدیوں نے میرے ساتھ مل کے محبت کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ جس انداز میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ آپ کے ٹیلی فون ہے میں نہیں اٹھا سکا، انٹرویوز پھر علماء کے مختلف جماعتوں کی طرف سے، ان کے علماء کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، اہل دین کے حوالے سے جتنے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی صاحب نے اگر یہ کام وائرل کرنے کے لیے کیا، جس طرح ان کا انداز ہے کہ باہر سے ویڈیو بناتے ہوئے آئے ہیں، تو وائرل تو وہ ہو گئے، لیکن ان بیچاروں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اب کوئی اعلان برات جس طرح علماء اور صلحاء اور اہل دین کر رہے ہیں. میں سخت لفظ نہیں بولتا کہ جس قدر ان کے اوپر لانتیں پڑ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے. اللہ کرے آئندہ کے لیے. کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر ہم دونوں کو آپ کو بٹھاتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے تو کیوں کی ہے، اور اس طرح کے معاملات کو بھی درست آگے لے کے جا رہے ہیں. مفتی صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں. 18 سال سے کم عمری میں شادی کرنا بڑا جرم ثابت کر دیا گیا ہے کہ اب جو بھی کرے گا اس کو ایک ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جوڈیشل. کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر؟ ہمارا دین تو کچھ اور کہتا ہے لیکن دنیا کا یہ ریت بنا دی گئی ہے، یہ رواج ہو گیا ہے. محترمہ میری تو اسلامی عدالت انصاف کے مقدمات اسی آزمائش سے گزرتے ہیں. جب ایک 14 سال کی، 14.5 سال کی، 15 سال سے کم عمر کی بچی جب ایک اپنے آشنا کے ساتھ چلی جاتی ہے اور 2-4 مہینے کے بعد جب اس کے والد کے کہنے پر وہ کہا کہ جناب مضبوط جناب فیصد لینے کے بعد جج صاحب کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت بچہ جو ہے وہ میرے پیٹ میں ہے. اس وقت وہ جج صاحب گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور فوراً وہ فرماتے ہیں، کئی کیسوں میں پیش ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی جناب بات یہ ہے کہ اب جہاں بچہ منتقل ہو چکا ہے اب شریعت کیا کہتی ہے. میں کہتے ہیں شریعت کو تو چھوڑو، شریعت تو واضح ہے
जिस तरह के जानवरों के लिए है कि फलां 2 साल का हो जाए तो आकिल व बालिग है, फलां जनाब 5 साल का हो जाए तो आकिल व बालिग है, इसी तरह इंसान के लिए भी है कि 15 साल की उम्र तक मोहतरमा जो है वो आकिल बालिग हो जाती है। मेरा इस्लाम तो फितरत का दीन है। इस्लाम तो ये देखता है कि जो मोहतरमा आकिल व बालिग है वो अपने निकाह की बाबत मुकम्मल बाइख्तियार है। अब जिन जज साहबान ने ऊपर 3 साल इजाफा कर दिया है वो गैर शरई है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा ये है कि जब बच्ची हामला होके आ जाती है फिर उसके बेचारे गर्दन झुका के बैठे होते हैं। एक तरफ बेचारों के लिए वो कानून होता है जो खिलाफ हिकमत भी है, खिलाफ फितरत भी है। आप मुझे खुद बताएं कि आपका एक प्रोग्राम 8 से 9 हो और आप पाबंदी लगा दें कि नहीं जनाब आप प्रोग्राम करेंगे 11 से 12, आपको माकूल समझा जाएगा या ये समझा जाएगा कि ये आदमी गलत मुदाखलत कर रहा है। मेरा इस्लाम ये कहता है कि जब बच्ची आकिल व बालिग हो जाए उसका निकाह फौरन कर दो। और वो उम्र क्या है? 14 साल की, 14 साल की, 15 साल की। अब 15 साल 2 महीने वाली बच्ची जब जज साहब के सामने आके, मैंने तो अपनी आंखों से ये कैफियत देखी है कि वो कहती है कि मेरे पेट में बच्चा मौजूद है, आप टेस्ट कर लें। अब इस 2 साल के बच्चे का क्या मुस्तकबिल है, इस खामन का क्या मुस्तकबिल है, इस मोहतरमा का क्या मुस्तकबिल है, वही जज साहब फैसला करते हैं कि बच्चा भी हलाल का है, निकाह भी दुरुस्त है। और फिर वही साहब फैसला करते हैं जज साहब के इस मोहतरमा को अपने खामन के साथ भेज दिया जाए। और वो जो बाप ने किया होता है अगवा का केस, वो बेचारा रोता हुआ और हजारों लाखों रुपए फीस दे के वकीलों के साथ फिर उसी अदालती कमरे से बाहर निकल रहा होता है। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया।